یہاں کے مکینوں کو اپنا غلام سمجھ کر 1972 میں ممتاز بھٹو کی غلطی سے جو لکیر پڑی تھی اور سندھ اور دیہی جو تقسیم ہوئے تھے، یہ اجرک انشاءاللہ تعالی اس سندھ کی شہری اور دیہی تقسیم کو منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ میں پیر صاحب پگارا کے ایک دن موجود تھا، وہاں پر کسی نے بدتمیزی کی کہ ہم نے پناہ دی ہے۔ مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا کہ تم نے پناہ نہیں دی ہے، ہم نے تمہیں آزادی دلوائی ہے۔ کھوڑوں کی کتاب پڑھو، اس کے اندر تمہاری زمینیں بشمول تمہاری عورتیں وہاں گروی رکھی ہوئی تھی ہندوؤں کے پاس، اور تم نے قائد اعظم سے درخواست کی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد ہم اسمبلی میں آپ کی حمایت کریں گے کنڈیشنل، کہ پاکستان بننے کے بعد ہماری عورتیں جو گروی ہیں اور جو ہماری جائیداد ہیں وہ ہمارے حوالے کی جائیں گی آزاد کر کے۔ اس شہر کے اندر جو بکواس کرتا ہے کہ جو مانتا ہے رہے اور نہیں مانتا چلا جائے، تو اس شہر کے لوگوں کو تم ماضی میں دیکھ چکے ہو۔ اس شہر میں جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو زبان کی بنیاد پر تقسیم کی گئی، سندھی صرف 10% ہے۔ 10% لوگ 90% پر اپنی مرضی مسلط کریں ممکن نہیں ہے۔ شہری علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ظلم اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک آپ برداشت کرتے رہیں گے۔ لکھ کے دیتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو لکیر کھینچی تھی اربن اور رورل کی، وہ ایک پختہ تقسیم ہو جائے گی۔ 3 تلوار کے اوپر اجرک کا وہ پہ بنا کے، اور وہ باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں یہ سندھ سندھیوں کا ہے، اور جس کو سندھ کی ثقافت اپنانی ہے وہ اپنائے، اور جس کو نہیں اپنانی وہ یہاں سے چلا جائے۔ تمہارے باپ کی جاگیر رہی ہے۔ تم نے اس زمانے میں، جس زمانے میں تمہاری حکومت تھی اور تم اس زمانے میں بھی بدماش بنے ہوئے تھے، تم نے اردو تعینات کرنے کی کوشش کر لی۔ اس شہر کے لوگوں کا ماضی تمہیں پتا ہے، اور میں نے ایک بار کہا تھا کہ بطخ کا بچہ 10 سال اگر خشکی میں رہے نا تو اس کو تیرنا سیکھنا نہیں پڑتا۔ تو ہم سے یہ توقع رکھنا نہیں ہے کہ ہم سب کچھ بھول گئے۔ جو جغرافیائی دیہی اور شہری تقسیم ہے، اس کی کوئی قانونی اگر حیثیت بنے گی تو اس میں پھر مہاجروں کا قصور تھوڑی ہوگا، یہ انہی لوگوں کا قصور ہوگا جو ہمیں پرووک کر رہے ہیں۔ ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹ ضرور چاہتے ہیں، اور ہم نے ماضی میں بھی جو صوبے کی بات کی تو ہم نے کہا کہ جنوبی سندھ صوبہ، لیکن اگر سندھ کی ثقافت کے نام پر ہم پر آپ اپنی مرضی مسلط کریں گے تو کون آپ کے ساتھ رہے گا؟ کون آپ کو برداشت کرے گا؟ پھر سندھ ظاہر ہے کہ پھر سندھ تقسیم ہوگا تو جنوبی سندھ تھوڑی ہوگا پھر وہ۔ 1972 میں ممتاز بھٹو، اس نے بھی آج کی طرح سندھ کے شہری عوام، غیر سندھی عوام کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر 1972 میں بھی اسمبلی میں ایک قانون پاس کرا دیا تھا کہ اردو ہمیشہ کے لیے دفن کر دو، اور اس صوبے کی جو زبان ہوگی وہ صرف سندھی ہوگی۔ تو جب کسی کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر کسی علاقے کو مفتوحہ علاقہ سمجھ کر، وہاں کے مکینوں کو اپنا غلام سمجھ کر جب آپ اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ نے 72 کے اندر اردو کا جنازہ نکلوانے کی کوشش کی اور آپ نے سندھی مسلط کرنے کی کوشش کی، تو ایک شریف آدمی منحنی سا اس نے لکھا کہ یہ اردو کا جنازہ دھوم سے نکلے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سندھ اس حرکت سے پہلے سندھ تھا، لیکن اس حرکت کے بعد یہ سندھ بھٹو کو دو لسانی صوبہ تسلیم کرنا پڑا۔ اس کا مقصد ہے کہ صوبے میں اس عمل نے ممتاز بھٹو کے درار ڈال دی کہ یہ شہری سندھ ہے اور یہ دیہی سندھ ہے۔ شہری سندھ کا کوٹا 40% ہے اور دیہی سندھ کا کوٹا 60% ہے۔ آج جو گورنر ٹیسوری براجمان ہیں گورنر ہاؤس میں،